الرحمن الرحیم. جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اول آدم علیہ السلام کو اپنی معرفت عنایت فرمائی. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو معرفت کی کہ میرے رب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقت کو واضح کیا. ترتیب و بیان. جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اول آدم علیہ السلام کو اپنی معرفت عنایت فرمائی، صفت ایجاد کے ساتھ اللہ نے اول ان کو پیدا کیا. جب پکارا انہوں نے یا قدیر، جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا یا قدیر، قدرت والے ہم کو پیدا کر دینا آپ کی قدرت کی دلیل ہے. بہت عمدہ بات. پھر صفت ارادہ کے ساتھ پکارا تو فرمایا یا مرید، مرید ارادہ کے ساتھ پکارا. پھر صفت حکومت کے ساتھ پکارا جو عقل شجر سے منع کرنے میں تھی، جو پکارا یا حاکم. پھر کھانا ان پر مقدر کیا تو پکارا یا قاہر. پھر کھانے کے بعد جلدی سے سزا نہیں دی تو پکارا یا حلیم. پھر اس مقدمے میں ان کو رسوا نہیں کیا تو پکارا یا ستار. ترتیب پڑھا ہی نہیں تھا. پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تو پکارا یا تواب. ترتیب سے سب ہے، پھر پڑھ لیجیے گا اس کو ایک دفعہ اور. پھر اس کا مشاہدہ کرایا کہ درخت سے کھانے سے دوستی قطع نہیں کی تو پکارا یا ودود. منع کیا تھا نہ کھانا، کھا لیا تو دوستی منقطع نہیں کیا اللہ نے. تو انہوں نے پکارا کیا یا ودود، آپ بڑے محبت کرنے والے ہیں، ہم سے اتنی بڑی غلطی ہوئی. حضرت تھانے کی بڑی ادا کتاب ہے یہ. اور حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو فائدہ ہوگا. ہے ترجمہ بھی خوب کیا ہے. پھر کھانے کے بعد جلدی سے سزا نہیں دی تو پکارا یا حلیم. پھر اس مقدمے میں اس کو رسوا نہیں کیا تو پکارا یا ستار. پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تو پکارا یا تواب. پھر اس کا مشاہدہ کرایا کہ درخت سے کھانے سے دوستی قطع نہیں کی تو پکارا یا ودود. آپ بڑے محبت والے. یہ منع کیا تھا کہ درخت سے نہ کھانا، لیکن کھایا، لیکن اللہ نے اپنی دوستی منقطع نہیں کی. اللہ ہم سب کو ساتھ دے. گناہ سے اللہ نے منع کیا، کتنے گناہ ہوتے ہیں، تبھی کہاں منقطع ہوتی ہے کھانے کے پینے کے سب. اللہ سب چیزوں کا بیان بھی ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، بہت اچھی ہے. پھر کھانے کے بعد جلدی سے سزا نہیں دی. اللہ نے منع کیا تھا کھانا نہ، اس کو کھا لیا تو فوراً سزا نہیں دی. یہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن حضرت حاجی صاحب نے کہا ماتھانوی سے اشرف علی اس کا کتاب کا ترجمہ کر دو، فائدہ ہوگا لوگوں کو. کہا چونکہ شیخ نے کہا، اگرچہ میں اہل نہیں تھا اس کتاب کے ترجمے کا، لیکن جو شیخ نے کہا اس وجہ سے میں نے ترجمہ کیا. پھر کھانا ان پر مقدر کیا تو پکارا یا قاہر. پھر کھانے کے بعد جلدی سے سزا نہیں دی تو پکارا یا حلیم. پھر اس مقدمے میں ان کو رسوا نہیں کیا تو پکارا یا ستار. غور سے پڑھنے کے لیے پڑھ لیجیے گا، پھر بعد میں ملائیے اس کو. پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تو پکارا یا تواب. اپنے اسما کی معرفت اللہ تعالیٰ نے اسی ایک عمل میں کرائی.
پھر اس کا مشاہدہ کرایا کہ درخت سے کھانے سے دوستی قطع نہیں کی تو پکارا یا ودود ہو، درخت کھایا لیکن دوستی منقطع نہیں کی تو یا ودود ہو۔ جو ودود ہوتا ہے ایک محبت تو معمولی وجہ سے اس کو منقطع نہیں کرتا، دوستی باقی رکھتا ہے، تو اللہ نے باقی رکھا۔ پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تو پکارا یا تواب ہو، پھر اس کا مشاہدہ کرایا کہ درخت کھانے سے دوستی منقطع نہیں کی تو پکارا یا ودود ہو۔ پھر ان کو زمین پہ بھیجا اور سامان زندگی کا ان کے لیے آسان کر دیا تو پکارا یا لطیف ہو، آپ نے لطف و کرم سے زمین پہ رہنا آسان کر دیا ہے، اس طرح کھاؤ، اس طرح پیو، اس طرح پانی پیو، اس طرح اور آسمان یا لطیف۔ پھر اپنے احکام میں ان کو قوت بخشی، یعنی احکام بھیجا، اللہ ہی نے قدرت دی کہ ان احکام پر عمل کریں، تو فرمایا یا معین ہو، آپ معین ہے، نے حکم دیا کہ یہ کرو یہ کرو، لیکن کرنا آسان نہیں تھا، اللہ نے مدد کیا تو فرمایا یا معین ہو، آپ مدد کرنے والے ہیں۔ پھر کھانے اور منع کرنے اور زمین پر آنے کے اسرار ان کو مشاہدہ کرائے تو پکارا یا حکیم ہو۔ پڑھ لیجیے مجھ سے، ہم نے اب تک نہیں پڑھا تھا اس کو، ہر ایک قدیم سے سنا ہے۔ آنے کا اسرار ان کو مشاہدہ کرایا تو پکارا یا حکیم ہو، اللہ کی حکمت ہے، پیدا کیا، یہ کیا وہ کیا، پھر زمین پہ بھیج دیا، اس کی کیا حکمت، سب حکمت بتلایا اس کے ذریعے سے۔ پھر ان کو دشمن اور مکار پر غالب کیا تو پکارا یا نصیر ہو، یہاں ایک بات بھی دشمنی کیا لوگوں نے، خراب کیا، مدد کیا اللہ نے، تو اب پکارو کیا یا نصیر ہو، مدد کرنے والے ہو۔ پھر بار عبودیت برداشت کرنے میں ان کی مدد فرمائی، عبد ہے بندہ، عبودیت کو نبھانا آسان نہیں ہے، مالک ہے وہ، ہم عبد ہیں، تو پکارا یا ظہیر ہو، ایک قوت بخشنے والے۔ بس زمین پر ان کو صرف اسی بات سے بھیجا کہ احکام تصریف کی تکمیل ہو جائے، اللہ نے زمین پہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، تاکہ ان کو اپنے اسما کی معرفت کرا دے، یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے، کتنی عمدہ بات، کتنی مرتبہ پڑھا، لیکن یہ پڑھا نہیں تھا میں نے، اب تک سنایا نہیں تھا آپ لوگ، وہ زبردست مضمون ہے۔ پھر ان کو دشمن اور مکار پر غالب کیا تو پکارا یا نصیر ہو، پھر بار عبودیت برداشت کرنے میں ان کی مدد فرمائی تو پکارا یا ظہیر ہو، ظہیر مانے قوت بخشنے والا۔ بس زمین پر ان کی صرف اسی بات سے، بس زمین پر ان کو صرف اسی بات سے بھیجا کہ احکام تصریف کی تکمیل ہو جائے، تاکہ معرفت ہو جائے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، تصریف سے، اور احکام تکلیف میں ان کو قائم کر دیں، ہم مکلف ہیں، ہم کو یہ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، جو ہم سے مطالبہ ہے اسی آدم علیہ السلام سے تھوڑے سے تمام آدمیوں کے لیے یہ ہے کہ ہر موقع پر جو مناسب ہو وہ حال پیدا کرنا چاہیے۔ بس زمین پر ان کو صرف اسی بات سے بھیجا کہ احکام تصریف کی تکمیل ہو جائے اور احکام تکلیف میں ان کو قائم کر دے۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں عبودیتیں سے کامل ہو گئی، عبودیت تصریف بھی اور عبودیت تکلیف بھی، اللہ قدرت ہی کیا اور کہہ دیا کہ عبد رہو۔ بس اللہ تعالیٰ کے ان پر بڑی محنت ہے، ہم لوگ پیدا ہو گئے کچھ سے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے میں بھی کتنی معرفت اور کتنی حکمت سب ظاہر ہے، اور اس کا بڑا احسان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ان پر بڑی منت ہے اور اس کا بڑا احسان ہے، اور اچھی طرح سمجھ لو، خوب سمجھ لو۔ اصلی و تحقیق مقام عبودیت جاننا چاہیے کہ سب سے بڑا مقام جس میں بندے کو قائم ہونا چاہیے مقام عبودیت ہے، الوہیت نہیں، عبودیت ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو بزرگوں کی خدمت میں اسی لیے جاتا ہے، عبودیت کامل ہو جائے۔
اپنا عبد ہونا معلوم ہو جائے، اس پر قائم ہو جائے. عبد بہت مثالیں ہیں لیکن ذہن میں نہیں آ رہی، بہت حرمی گیا ہے. اور تمام مقامات اس مقام کے نسبت مثل خادم کے ہیں. کیا ہے؟ جاننا یہ چاہیے کہ سب سے بڑا مقام جس میں بندے کو قائم ہونا چاہیے مقام عبودیت ہے، الوہیت نہیں ہے، عبودیت ہے. جتنا ہم عبد بن کے رہیں گے اتنی ترقی ہوگی. تواضع، انکسار، اللہ ہم سب کو توفیق دے. طریق ہے نا، طریق ہے. سب سے بڑا مقام جس میں بندے کو قائم ہونا چاہیے مقام عبودیت ہے، اور تمام مقامات اس مقام کے نسبت مثل خادم کے ہیں. عبد و رسول، عبد اس کے عبد ہے، رسول بعد میں ہے. عبد ہونا بہت بڑا مقام ہے. اسی عبودیت کو سکھانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بہت اچھی کتاب ہے، مختصر ہے لیکن بہت زیادہ ہے. حضرت عائشہ نے ترجمہ کیا، اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو مکے میں، بہت مفید ہوگی. حضرت شیخ فرماتے ہیں چونکہ شیخ کا حکم تھا، ماتھا نہیں لکھتے ہیں، اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا کہ اس کا ترجمہ کرتا، لیکن شیخ کا حکم تھا. روزانہ میں ترجمہ کرتا تھا اور دکھلاتا تھا. سنا چکا ہوں، پھر دیکھو گئے. جاننا چاہیے کہ سب سے بڑا مقام جس میں بندے کو قائم ہونا چاہیے مقام عبودیت ہے، فرعونیت نہیں ہے. مشائخ کیا ہے اسی چیز کو دکھلایا تھا. کوئی سخت بات کیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی آئے مشائخ کو تو اس کو کبھی سخت بات کہہ دیا کرو پہلے. اگر وہ رہ جائے سمجھو مخلص ہے، نکالو اس کو، سمجھو تمہارے یہاں رہنے لگ نہیں ہے. جب اس کے اندر اتنا بھی جھکاؤ نہیں ہے، اتنا برداشت نہیں ہے تو تمہارے یہاں رہنے لگ نہیں ہے. جاننا چاہیے کہ سب سے بڑا مقام جس میں بندے کو قائم ہونا چاہیے مقام عبودیت ہے، اور تمام مقامات اس مقامات کی نسبت مثل خادم کے ہیں. جتنے بڑے بڑے مقامات ہیں سب اس کتابیں ہیں. اور دلیل اس دعوت کی کہ عبودیت سب سے بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی اقوال ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سیر جو کرائی تو عبد کے نام سے کی، اپنے بندے کو سیر کرایا، اپنے رسول کو نہیں، اپنے نبی کو نہیں. وما انزلنا علی عبدنا، یہاں بھی عبدنا کا فایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا وإنہ لمقام عبداللہ یدعو اللہ، یعنی عبداللہ کا نام کیا، معلوم کہ عبد کا لفظ بہت پیارا ہے، بہت اہم ہے، عظم ہے. اللہ ان سب آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد فرمایا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، بادشاہ اور نبی بندہ ہونے میں اختیار دیا گیا، نبی ہوں گے یا بادشاہ، آپ نے عبودیت کو اختیار کیا، بادشاہ ہونے کو قبول نہیں کیا. بس یہ بڑی دلیل ہے اس کی کہ یہ سب مقامات سے افضل ہے. عبودیت یہ اب بھی قائم ہے، نبوت تو نہیں ملے گی، ابدیت مل سکتی ہے نا. مطلب اس میں یہ ہے کہ ہم سب کو ابدیت اختیار کرنا چاہیے، جھکاؤ، انکسار، عاجزی، یہ چیز رہے گی. آپ خدا نہیں بن سکتے، بادشاہ نہیں بن سکتے، اب تو بن سکتے ہیں. جھکانے میں کیا ہے، یہ بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو امنیت کا درجہ عطا فرمائے. اس کو کبھی سنایا نہیں تھا میں نے. اللہ تعالیٰ کے یہ اقوال ہے، اور کہتے ہیں اصلی و تحقیق مقام عبودیت جاننا چاہیے کہ سب سے بڑا مقام جس میں بندے کو قائم ہونا چاہیے مقام عبودیت ہے، فرعونیت نہیں، فرعونیت نہیں.
اور تمام مقامات اس مقام کے نسبت مثل خادم کے ہیں. عبدیت والا مقام سب سے بڑا ہے. عبد و رسول ہے نا. التحیات للہ وسلم. اور دلیل اس دعوی کی عبودیت سے سب سے بڑا مقام ہے. اور دعویٰ عبودیت سب سے بڑا مقام، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اقوال ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، عبد کا، رسول نہیں کہا. وما انزلنا علی عبدنا رسولنا نہیں فرمایا. مطلب عبودیت، عاجزی، انکسار، یہ بڑی چیز ہے. کاف ہا یا عین صاد، ذکر یہی ہے نا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. ان سب آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدم فرمایا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بادشاہ اور نبی بندہ ہونے میں اختیار دیا گیا ہے تو آپ نے عبودیت کو اختیار کیا. نبی کا اختیار نہیں کیا، عبدیت کو لیا بادشاہ کر کے. بس یہ بڑی دلیل ہے اس کی کہ یہ سب مقامات سے افضل اور تمام طرق قرب سے عبدیت سب سے بڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو بندہ ہوں، تکیہ لگا کر نہیں کھاتا. تکیہ لگا نہیں، کتنے بھید ہیں. حدیثوں میں آتا ہے حضور کی عبدیت تھی، تکیہ لگا نہیں کھاتا، بندوں کی طرح کھاتا ہوں. اور فرمایا کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں. لیجیے اس طرح تمام بنی آدم کے سردار بھی ہیں. اور میں کوئی بڑائی نہیں کرتا. میں نے اپنے شیخ ابو العباس سے سنا ہے، فرماتے تھے لا فخر کے معنی یہ ہے کہ میں سرداری پر فخر نہیں کرتا. دیا آپ نے ہم کو سرداری، لیکن فخر اس پر نہیں کرتا. میرا فخر تو عبودیت پر ہے کہ مجھ کو اپنا بندہ بنایا. بندہ بنانے کے بعد نہ سرداری ملی تو بندگی کیوں بھولے آدمی. سب اصول ہے اصلاح اور تعلیم، بہت اہتمام. ہر تھائی صاحب نے کہا، وہ اشرف علی مکے میں، اس کتاب کا ترجمہ کر دو مفید ہوگا، ہے نا. حضرت تھانی لکھتے ہیں میں اس لائق نہیں تھا کہ اس کا ترجمہ کروں، لیکن چونکہ شیخ کا حکم تھا امتثالا للحکم اس کا ترجمہ کیا ہے. میرا فخر تو عبودیت ہے اور اسی لیے ایجاد واقع ہوا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت صورت عبودیت ہے. عبادت صورت عبودیت ہے. عبودیت روح عبادت ہے. عبودیت اپنے کو ہیج سمجھنا ہے نا. دیکھیں عمدہ بات ہے. عبادت صورت عبودیت ہے اور عبودیت روح عبادت ہے. جب اس کو تم نے سمجھ لیا تو اب سمجھو کہ عبودیت کی روح ترک اختیار اور تقدیر سے منازعت نہ کرنا ہے. پر اس سے ظاہر ہوا کہ عبودیت کی حقیقت یہ ہے کہ ربوبیت کے آگے تدبیر و اختیار کو ترک کر دو. جب مقابلہ یہاں آ جائے ربوبیت کا، پھر ربوبیت کو لو. ہر گاہ اتمام مقام عبودیت کا جو اشرف المقامات ہے ترک تدبیر پر موقوف ہے تو بندے کو سزاوار ہے کہ اس کو ترک کر دے. اپنا اختیار ترک کرو تو ملے گا یہ. اور تسلیم و تفویض کی راہ پر چلو. ہر کیا دوست میرے سننے کو، تاکہ مقام اکمل اور مسلک افضل تک پہنچ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے سنا
کہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ پکار پکار کے پڑھ رہے ہیں. آپ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تم آہستہ آہستہ تہجد گئے آہستہ سے. عرض کیا کہ جس سے باتیں کرنا تھا وہ سنتا ہے. میں اللہ سے کلام کر رہا تھا تو وہ سننا ہے، مجھے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا کہ تم پکار کر کیوں پڑھتے تھے؟ یہاں مل بھی گیا. امام محمد احمد صاحب اس مضمون بہت بیان کرتے تھے، لیکن میں نے اس میں دیکھا نہیں تھا اب تک. پوچھا پکار کر کیوں پڑھتے تھے؟ عرض کیا میں سوتوں کو جگاتا تھا اور شیطان کو بھگاتا تھا. ابوبکر صدیق نے کہا. حکم دیا کہ ذرا اپنی آواز اونچی کرو. آپ نے ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ اپنی آواز اونچی کرو، اور عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ذرا آواز کو پست کرو. ہمارے شیخ ابو العباس فرماتے تھے اس مقام پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور یہ تھا کہ دونوں صاحبوں سے ان کا ارادہ چھوڑا کر اپنے ارادہ کی طرف لائے. یہ اس مضمون امام محمد احمد صاحب بہت بیان کرتے تھے. ذرا سا زور سے پڑھو کہ اپنی رائے سے نہیں، ہماری رائے سے جو ہم کہیں وہ کرو تب اس میں فائدہ ہے. یہی ہے نا. آپ نے وہ حکم دیا کہ ذرا اپنی آواز اونچی کرو، اور حضرت عمر زوروں سے پڑھ رہے تھے، ابوبکر صدیق بہت دھیرے سے پڑھ رہے تھے. کہ آپ نے ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ ذرا اپنی آواز اونچی کرو، اور عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ذرا آواز کو پست کرو. ہمارے شیخ ابو العباس فرماتے تھے کہ اس مقام پر پیغمبر کو منظور یہ تھا کہ دونوں صاحبوں سے ان کا ارادہ چھوڑا کر اپنے ارادے سے لاوے. اللہ کے منظور تھا کہ آہستہ کوئی زور سے دھیرے کچھ نہیں، جو ہم کہیں اس پہ چلو. میں نے اس پہ لکھ دیا سبحان اللہ، کیا حکمت ہے. خدا تیرا بھلا کرے. اس حدیث میں غور کر تو کو معلوم ہو جائے گا کہ اپنے ارادے سے باہر آنا تیری عبادت ہے. کیونکہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے جب حضرت نے وجہ پوچھی تو ہر ایک نے ایک وجہ و قصد صحیح عرض کیا. اس کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ارادہ اور اختیار سے ارادہ کر کے اپنے اختیار کی طرف لائے. انہوں نے کہا کہ ہم جس کو سنا رہے ہیں وہ سن رہا ہے، سے دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں. تو کہا ان دونوں کو کہا نہیں یہ کرو. معلوم ہے کہ اپنے امام محمد احمد بہت مضمونی بیان کرتے تھے. جب حضرت نے پوچھی تو ہر ایک نے ایک وجہ وقت سے صحیح عرض کیا. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارادہ اختیار سے ارادہ کر کے اپنے اختیار کی طرف لائے. جاننا چاہیے کہ بنی اسرائیل جب وادی تیہ میں داخل ہوئے اور من و سلوہ ملنے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی کے لیے یہی پسند فرمایا تھا کہ بلا محنت و مشقت محض منت و احسان سے عنایت ہوتا تھا. کیونکہ وہ اس کے خوگر نہ تھے اور اللہ کے تدبیر کا مشاہدہ نصیب نہیں ہوا تھا. ان کی کیفیت طبائع پر پرانی عادت کی طرح راغب ہوئی. کھانا پینا ویسا رہنا چاہیے. کھانا آ جاتا تھا کھا لیتے تھے، یہ ان کو پسند نہیں آیا. پرانی عادت کی طرف راغب ہوئی اور کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ زمین کے ان نباتات میں سے ہمارے لیے پیدا کرے. ساگ، ککڑی، لہسن، مسور، پیاز. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیا ادنا چیز کو اچھی چیز کے بدلے چاہتے ہو؟ شہر میں اترو، وہاں تمہاری منہ مانگی چیز آ جائے. اب یہ سب تم کو پیالے اور کھانا ہے تو جاؤ نیچے اترو، آسمان میں جاؤ. مسور، پیاز. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیا ادنا چیز کو اچھی چیز کے بدلے چاہتے ہو؟ شہر میں اترو، وہاں تمہاری منہ مانگی چیز ملے گی. ان پر ذلت و خاری جم گئی اور اللہ کے غضب میں بھرا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے پسندیدہ چیز کو جو ان کی حالت کے مناسب تھی اپنی پسند کی ہوئی چیز کے سامنے چھوڑ دیا. تو اس کو بطور توبیخ کہا گیا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یہی ہے نا آیت. ان کی ظاہری تفسیر تو یہی ہے کہ لہسن، پیاز، مسور کو من و سلوہ کے عوض میں چاہتے ہو نالائق ہو. حالانکہ یہ دونوں تو عین لذت
بے مشقتی میں برابر ہے. حالانکہ یہ دونوں تو عین لذت اور بے مشقتی میں برابر نہیں ہے. یعنی من و سلوہ لذیذ ہے اور بے محنت ملتا ہے، بغیر تمہاری خاصہ چیزوں کے نہ ان میں وہ لذت ہے اور مشقت الگ ہے. بیوقوفو کیا چھوڑ مانا اسراری یہ ہے کہ کیا ادنا چیز کو کہ وہ تمہارا ارادہ ہے، اعلیٰ سے کہ وہ ہمارا ارادہ بدلنا چاہتے ہو. اے بے تم مصر، اب تم اسراق نہیں نکلے نالائق. اے بے تم مصر پہلے لکم ما سألتم. اس کے معنی اسراری یہ ہے کہ آسمان تفویض اور تدبیر و اختیار معبود سے اپنی تدبیر و اختیار کے زمین پہ اترو. اب یہاں سے آسمان سے نکلو اور نیچے جاؤ اور ذلت و خاری کے ساتھ موصوف ہو، کھاؤ پیو جاؤ وہ جو تو کرو. تو ایسی بات کبھی نہ کہتی جو بنی اسرائیل نے کہی، کیونکہ ان کے انوار شفاف ہیں اور اسرار دور تک پہنچے ہیں. کیا تم نے خیال نہیں کیا کہ بنی اسرائیل نے ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک، اور 3 میں مبتلا ہوئے، آخر میں یہ کہا ادعو لنا ربک، پھر اس کے بعد کہا کہ دعا کیجیے. کچھ بات کہی تھی دین کی. آتے اول میں اللہ تعالیٰ کے فرما برداری سے انکار کیا اور آخر میں اختیار خداوندی کے غیر کو اپنے لیے اختیار کیا. اور ان سے بار بار بہت سی باتیں ہوئیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقت اور طریقت سے بالکل بے بہرہ تھے. کہیں کہتے تھے ارنا اللہ جہرتاً موسیٰ علیہ السلام، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش ہے یعنی کہ ہم کو اللہ کو حکم دکھلا دو. کہیں موسیٰ علیہ السلام فرمائش ہے اجعل اللہ الہًا، یعنی ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسا ان لوگوں کے پاس معبود ہے. بہت ہے ان لوگوں کی بیوقوفی یہودیوں کی. دعا کیجیے. مضمون بہت کبھی سنایا نہیں تھا لیکن پھر میں غور کروں گا اس پر انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ یہ مضامین بالکل نادر ہیں اور تصوف کی جان ہے. وہاں تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے. ظاہر ہے کتنی اہم کتاب ہے، تبھی تو ترجمہ کیا مکے میں کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، بہت مفید ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مفید بنائے اور اس حالات سے ہم سب لوگوں کو متکیف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.